رشی سناک جو کہ پرائم منسٹر ہیں لندن کے، انہوں نے اوتھ لیا ہے۔ یہ ایک بھائی کا کمنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یو کے بارے میں بتائیں، کیونکہ رشی سناک جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انڈین ہے۔ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ساؤتھ ہیمپٹن ہیمپشائر میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں۔ یہ کوئی پریشان ہوں گے کہ یار پرائم منسٹر بدلا ہے تو اس طرح کے معاملات نہ دیکھنے پڑیں، آپ کو کیا لگتا ہے یو کے کو ترقی ملے گی ان کے آنے سے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، رنگ روشنی، خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ سماجی معاشرتی معاملات پر بھی ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ ناظرین، ٹاپک بہت زبردست ہے۔ یہ میرے اوورسیز جتنے بھی بھائی ہیں اور ایون کہ پاکستانی بھی بھائی ہیں اور آل آف دا ورلڈ جتنے بھی مسلمان ہوں یا ایشینز بھائی بہن ہیں جتنے بھی، ان سب کے لیے یہ ویڈیو دیکھنے والی آج ویڈیو ہے، کیونکہ 24 اکتوبر کو رشی سناک جو کہ پرائم منسٹر ہیں لندن کے، انہوں نے اوتھ لیا ہے اور اس کے بعد 25 کو اپنی وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ اور بہت سے معاملات پر جو لوگوں کے کمنٹس ہیں، یہ آپ یقین کریں ہم واقعی آپ کے کمنٹس کو سیریس لیتے ہیں۔ یہ ایک بھائی کا کمنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یو کے بارے میں بتائیں، کیونکہ رشی سناک جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انڈین ہے۔ تو ان کا اگر آپ گوگل بھی کریں تو انڈین، ان کے جو اگر باپ اور دادا کی بات کی جائے، ان کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے ہے اور یہ پرائم منسٹر یو کے بنے ہیں۔ تو بہت سے جو مسلم لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ٹینشن اس بات کی ہے کہیں ہمیں نکال نہ دیا جائے، اور اگر جو انڈین نیشنلٹی رکھتے ہیں تو ان کو یہ ٹینشن ہے کہ ہمارے جو عہدے ہیں اس کو مطلب کہ خارج نہ کر دیا جائے۔ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں، ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانتے ہیں، کیونکہ رشی سناک کا انہوں نے ذائچہ تیار کر لیا ہے۔ اور یہ یو کے میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ایک دوسرے کو شیئر کریں، آپ کے بہت کام آئے گی یہ ویڈیو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ رشی سناک پرائم منسٹر آف یو کے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت سے لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ نا مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیور جو ہے ہندوز میں جائے گی یا مسلمز کے پاس آئے گی؟ کیا معاملات ہوں گے کیونکہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے؟ اور یہ انسان کیسے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی، اکارڈنگ ٹو ذائچہ؟ بہت شکریہ فلک شیخ صاحب، بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ اور فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک privilege to discuss about the Honorable Prime Minister of the United Kingdom, England, Mr. Rishi Sunak, whose date of birth is May 12th, 1980, and he assumed his office probably on 24th of October this year, 2022. تو Honorable Prime Minister جو ہیں رشی سناک صاحب، ان کا ہم نے ہاروسکوپ پریپیئر کیا اور اس کے اندر بڑی اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جب بات ہم کرتے ہیں نا کسی ذائچے کی، تو مجموعی طور پہ اٹس اے ویری گڈ ہاروسکوپ۔ یعنی یہ اسٹرگل بھی دکھا رہا ہے، بڑے چھوٹے لیول سے اسٹرگل انہوں نے سٹارٹ کی، انہوں نے پڑھا بہت اچھا، اور عمر کے ایک مخصوص حصوں میں آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے کرتے جو ہیں وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا۔ جس طرح لندن کے جو میئر ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں بیسکلی، تو اسی طرح ان پہ بھی ٹرسٹ کیا گیا، مطلب برائٹنس نے ان پہ بھی کیا ٹرسٹ۔ اسی طریقے سے رشی سناک صاحب جو ہیں رسپیکٹیبل آنریبل یو کے پرائم منسٹر، ان کے اوپر بھی ٹرسٹ کیا گیا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو ذائچہ ہے نا مجموعی طور پہ ایک اچھا ذائچہ ہے۔ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ساؤتھ ہیمپٹن ہیمپشائر میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں یہ، اور ڈیٹ آف برتھ میں نے بتائی ہے آپ کو۔ اور بیسیکلی انہوں نے یہ جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، یہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے انگلینڈ کی، یہ اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کو موسٹ پروبلی 2014 میں، 14 کے کہیں اواخر میں، اینڈ پہ کہیں انہوں نے جوائن کیا، اور آج آپ دیکھیے کہ 8 سال میں ترقی کر کے، محنت کر کے، اور یہ اس مقام پہ پہنچے۔ اچھا، اب ہم ان کی نا ابتدائی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ نیٹل ان کا جو ہے زوڈیک سائن، دیٹ از ٹورس، ان اکارڈنس ود واٹ وی ہیو فرام دا انٹرنیٹ۔
تو آئی وش کہ رشی سناک صاحب جو ہیں وہ ہمیں لکھیں کہ یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے, اس کے مطابق بنا ہے, بٹ دس از واٹ وی ہیو گیدرڈ فرام دا انٹرنیٹ. تو اس میں یہ ہے کہ سن جو ہے دیٹ از کنجنکٹڈ ود مرکری, اور جو ہے ان کا ہاؤس جو ہے زوڈیک سائن جو ہے دیٹ از ٹورس. اس کے بعد سیکنڈ ہاؤس میں ان کا جو وینس ہے دیٹ از ان مرکری. اس کے بعد ان کا جو فورتھ ہاؤس ہے لیو ہے, اور لیو میں موجود ہے راہو. راہو جس کو انگلش میں نارتھ نوڈ بھی کہا جاتا ہے. ففتھ ہاؤس ان کا جو ہے عزیز و اقارب رشتہ دار دوستوں والا جو گھر ہے, اس میں 3 بڑے سیارے جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا, اب اس کے اندر نا ایک دلچسپ بات ہے, وہ میں آپ سے آگے جا کے عرض کرتا ہوں. دیکھیں 3 بڑے سیارے, اس میں جوپیٹر ہے, اس میں مارس ہے, اس میں سیٹن ہے. ٹھیک ہے, سیٹن جو ہے وہ جوپیٹر اور مارس کا اینیمی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور یہ کنجنکٹ ہوئے ہیں ورگو میں. ٹھیک ہے, جس کو لوگ ورگو بھی کہتے ہیں, ورگو بھی ہے سملا میں. اچھا, یہ 3 بڑے سیارے ایک جگہ پہ 5ویں گھر میں ان کے موجود ہیں. میں اس کا بتاتا ہوں کہ کیا ہے. پھر ان کا جو 10th ہاؤس ہے اس میں کیتو ہے. کیتو ہمیشہ راہو کے اپوزٹ ہوتا ہے. جس جگہ پہ راہو ہے اس کے 7th ہاؤس میں ہمیشہ کیتو ہوتا ہے, یا اس کو اپوزٹ لے لیں, جس ہاؤس میں کیتو ہوتا ہے اس کے 7ویں گھر میں جو ہے وہ راہو ہوا کرتا ہے. 12th ہاؤس میں ان کے ایریز جو ہے, 12th ہاؤس ایریز کا ہے, اور اس میں مون ہے. ٹھیک ہے جی, مون جو ہے وہ تھاٹ کو, سیلف رسپیکٹ کو, سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. مون جو ہے وہ ڈسیپشن کو بھی, دھوکے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا, اب ان کا جو ذائچہ ہے مجموعی طور پہ اچھا ذائچہ اس طرح ہے کہ اسٹرگل ہے. ان کے پیرنٹس نے مائیگریٹ کیا غالباً 1960s کی دہائی میں, یہ انگلینڈ آ گئے, اور ان کے بڑی یہاں پہ نا آپ کے ویورز کو ایک بڑی حیرانی والی بات میں شیئر کرتا ہوں کہ ان کے جو دادا تھے, گرینڈ فادر, ہز گرینڈ فادر بلانگڈ ٹو گجرانوالا. اچھا, جی, گجرانوالا سے ان کا تعلق تھا. اور آبویسلی جو میں مطلب یہ ایسٹرالوجی سے ہٹ کے ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں کہ جو خدشات ہوں گے نا پاکستانیوں کو کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے 4 فادرز جو ہیں دے ور فرام گجرانوالا. کیا پتہ سب کو وہ گجرانوالا ہی بھیج دیں. میں بھی, یا ہو سکتا ہے کہ خود جو ہے وہ چڑے کھانے کے لیے گجرانوالا آ جائے, ہو سکتا ہے. اچھا, تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیشن ہے. یعنی ان کی ایجوکیشن جو ہے اس کا جو پلانٹ ہے جو ان کی, اچھا فرسٹ ہاؤس کے اندر مرکری جو ہے نا ہونا, وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہی از ٹو مچ برینی, یعنی دماغ, سوچ, پڑھنا لکھنا, یہ اس والا بندہ ہے. اچھا, بہت سوچتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح سوچتا ہے, اور ظاہر انسان ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہوتی ہے. اچھا, تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. انہوں نے میرا خیال بزنس کی ایجوکیشن بھی کی ہوئی ہے, اور باقی ارلی ایج سے نا, جب اسکول کے زمانے میں ہوں گے تو تب سے ترقی والی چیز ذہن میں ہے. کچھ ذائچہ بھی اس طرح کا ہے کہ یہ تھوڑا سا اسٹرگل جس وقت کرتے ہیں تو قدرت ان کی مہربانی اور قدرت ان کی مدد کے لیے آتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے, اس کی ذات رب المسلمین تو نہیں ہے نا, مسلمانوں کا بھی رب ہے. ایک ایک مخلوق جو اس کائنات میں اس نے پیدا کی ہے اس کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ہمیں کسی کے دین یا مذہب کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی, سب مذاہب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہمیں بتایا گیا کہ دین اسلام جو ہے وہ آخری مذہب ہے, آخری دین ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے ان کا جب فیز آتا ہے, دیکھیں یہ ان کی پیدائش ہے 1980 کی. ٹھیک ہے, جب یہ 21 سال کے ہوتے ہیں نا, دیکھیں اب ہم نے مارس کے فیزز کو دیکھنا ہے. اب 5ویں گھر کی میں بات کرنے لگا ہوں, جہاں پہ مارس, سیٹن اور جوپیٹر کنجنکٹڈ ہیں ورگو کے اندر. دیکھیں جب یہ اکٹھے ہونا نیٹل میں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, جوپیٹر جو ہے وہ لا سے ریلیٹ کر رہا ہے, جو مارس ہے وہ پاور سے ریلیٹ کر رہا ہے, اسٹرینتھ سے ریلیٹ کر رہا ہے. سیٹن جو ہے وہ لا, سیاست سے ریلیٹ کر رہا ہے. یہ تینوں اچھے ہیں. اچھا, ہاں, یہ اس وقت اس فیز میں ہیں کہ یہ تینوں کی کنجنکشن ان کو کام دے گئی اور یہ وزیر اعظم بن گئے. ٹھیک ہے.
جب ٹرانزٹ آئے گا، جب ان کے اوپوننٹ پلانٹس جو ہیں وہ اس 5ویں خانے کو آ کے ہٹ کریں گے، یہ تب افیکٹڈ ہوں گے، تب تک ان کو نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ آئیں گے. اچھا، ان کو نقصان اگر خدا نخواستہ پہنچتا ہے، میں تو مطلب اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اسٹرالوجی جو ان کا ذائچہ کہتا ہے، دوستوں کے گھر کے اندر 5واں گھر دوستوں کا گھر بھی ہوتا ہے، ان کو اپنے دوستوں سے محتاط رہنا چاہیے. مطلب محتاط سے مراد ہے کہ دوست جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سازشوں کا سامنا رہے گا، ان کے اوپر پریشر رہے گا، ٹھیک ہے، ان کے سازشی ان کے دوستوں میں سے ہوں گے. اچھا یا ہو سکتے ہیں، ہم اس طرح سے بولتے ہیں، لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ان کے دوست جو ہیں فرینڈس کین بیکم فو، ٹھیک ہے، تو اس کا دھیان رکھیں. اور جو چوتھا گھر ہے لائن والا گھر، لیو والا جو گھر ہے، اس کا لارڈ جو ہے وہ ہے سن الٹیمیٹلی افیکٹ ہو رہا ہے راہو کی وجہ سے، یعنی آنر رسپیکٹ جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ سکتی ہے، تو ہی شوڈ بی ویری کیئرفل ان دا کمنگ ڈیز. یعنی یہ جو فیز ابھی چل رہا ہے نا، 1.5 سال کا جو فیز ہے، اس کے اندر ان کو بہت کیئرفل ہو کے اپنی وزارت عظمیٰ کو چلانا اور بچانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، یہ تو بات ہو گئی ان کے اپنے پرسنل ذائچے کے، رشی سناک صاحب کے. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کوئی پریشان ہوں گے کہ یار پرائم منسٹر بدلا ہے تو اس طرح کے معاملات نہ دیکھنے پڑیں. آپ کو کیا لگتا ہے یو کے کو ترقی ملے گی ان کے آنے سے؟ یو کے تھوڑا سا ابھی جو ویسٹ کی سائڈ ہے نا، ویسٹ کی سائڈ یورپ ہے، یو کے ہے، ویسٹ سائڈ تھوڑی سی افیکٹڈ اوور آل ہے. اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ یو کے تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے تو رشی سناک کا کوئی اس کے اندر کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کو ڈاؤن کرنے میں ہوگا. وہ تو بیچارہ جو آنریبل پرائم منسٹر ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو اسٹرگل کر کے پل تھرو کیا جائے اور برے حالات سے نکلا جائے. اسٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑے گی مسٹر رشی سناک کو. جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہ اوور آل ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اوورسیز ایشینس، میں پورے ایشیا کی بات کروں گا، چاہے بنگالی ہیں، چاہے وہ ہندوز ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، چاہے سکھ برادری ہے جو یو کے میں جاتی ہے، تو ان کے حالات بہتر ہوں گے. جابس کے معاملات ان کے آنے کی وجہ سے بیسیکلی نا، میں عوام کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں جس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوگا کہ یار یہ اب اس بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں، بالکل باعث نہ رکھیں اس بندے کے بارے میں جس کا نام مسٹر رشی سناک ہے کہ یہ مسلمانوں کو فیور نہیں دے گا، ہندوؤں کو دے گا، اس کو دے گا. یہ برابری کے اوپر چلے گا، امن پسند ہے. اور دوسرا یہ کہ برطانیہ کا قانون بھی ایسا ہے کہ وہ برابری کی سطح کے اوپر آپریٹ کرتا ہے، بڑا اچھا قانون ہے وہاں پہ. تو رشی سناک صاحب بھی جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے، مگر ظاہر ہے اپوزیشن کا سامنا ان کو رہے گا، تو ان کو اسٹرگل ایکسٹرا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا گوروں میں بڑی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے جو تھے کہا جاتا تھا جی کہ لیٹرین آپ صاف کر رہے ہوں گے گوروں کی جب حکومت آئے گی، اب تو دیکھا جائے تو ایشیا سے جا کے حکومت ہو رہی ہے. وقت بدل گیا. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. بات یہ ہے کہ جو برٹشرز ہیں دے آر آلویز ویلکمنگ، وہ خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے پاس جو بھی آتا ہے دے میٹ دیم ود اوپن آرمس. تو اچھا ہی مطلب ہم دیکھتے ہیں. اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قومیں جو ہیں وہ خاص طور پہ یہ جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، ایکٹیو طریقے سے لرننگ جو ہے نا نیشنل بیسس کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور ظاہر ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے ایک مثالی گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر گورنمنٹ کے اپنے فلاز ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ رشی سناک صاحب کا جو میں نے ہاروسکوپ بنایا ہے اور دیکھا ہے، تو کیونکہ یہ جو ہیں یہ اپنے گھر میں بڑے ہیں، 3 ان کے بہن بھائی ہیں. اچھا. ہاں جی. اور یہ 3 بہن بھائی، یعنی 2 بھائی ہیں اور ایک ان کی غالباً بہن ہے جو چھوٹی ہیں. تو یہ بڑے ہونے کی وجہ سے رسپانسبل بھی ہیں. اور انہوں نے آپ سمجھ لیجئے کہ 32-33 سال کی ایج میں فیم کو دیکھنا شروع کیا، فیم کو فیل کرنا شروع کیا ایک ذمہ داری کے ساتھ. بڑے ہونے کی وجہ سے انہوں نے شاید اور جابز بھی کی ہوں گی. بڑی اسٹرگل، بہت زیادہ اسٹرگل جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے کھانے میں. بٹ دیکھیں قدرت جو ہے وہ محنت کرنے والے کا ساتھ دیتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، جتنے بھی اوورسیز ایشینز
چاہے مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ بتائیں آپ کا جو کویشچن ہے وہ اس ٹاپک میں ڈسکس کیا جائے گا. ڈاکٹر محمد علی صاحب سے میں وہ ڈسکس کروں گا. یہ بھی ایک بھائی کا کویشچن تھا جس پہ یہ ذائچہ بنوایا میں نے ان سے، اور آپ کے معاملات پر جانا. اوورآل ہم تو چاہتے ہیں کہ سب خوش رہیں، چاہے وہ UK ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، ہر خوشحالی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں، وہاں بھی پاکستانی رہ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے کہ ایسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے، بلکہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے معاملات بہتر ہوں گے. جاتے جاتے یہی کہوں گا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.